اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، غیور نوجوانو، میرا مضمون آج کچھ اور تھا، پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ ایمان کے بعد سب سے محترم بالشان فریضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں ہماری جو سستیاں ہو رہی ہے، غفلت اور کاہلی ہو رہی ہے، تو پھر جی میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آج اسی ٹاپک پر بات کی جاوے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم تمام کو عمل کی نیت کے ساتھ، یاد رکھنے کی نیت کے ساتھ، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرماوے. اور اصل چیز عمل ہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو تقریریں تو بہت ہوتی ہے، لچھے دار، مزیدار، اچھے لہجوں میں، لیکن یہ صرف کان کی لذت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باتوں کو سننے کے بعد اس کو عمل میں لانا، یہ اصل ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں جو جزا اور بدلہ ملنے والا ہے، صرف علم اور معلومات اور نالج کی بنیاد پر نہیں ملنے والا ہے، بلکہ 5 مشہور سوال جو ہے اس میں سے ایک سوال میدان محشر کے جو 5 سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے جو علم دیا تھا، جو نالج دیا تھا، اس پر کیا عمل کیا. پتہ چلتا ہے کہ عمل اگر اچھے کریں گے، علم کے تقاضوں پر اگر عمل کر کے یہاں سے جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو جزا دینے والے ہیں، جو بدلہ دینے والے ہیں، وہ پھر غیر منقطع اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اصل چیز تو عمل ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی فرائض ہیں، ان تمام فرائض میں سب سے محترم بالشان فریضہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ نماز ہے. اور جس قدر سستی، غفلت، کاہلی ہماری اس فریضے میں ہے، اتنی کسی اور دوسرے فریضے میں نہیں.
رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرا، بہت چند تھوڑے سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، لیکن اکثریت روزہ رکھنے والوں کی، تراویح پڑھنے والوں کی ہے۔ جو حضرات مالدار ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اس فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ فریضہ ادا کر دیا ہے۔ لیکن نماز جو 5 وقت فرض ہے، جیسے ابھی ہم جمعہ میں آ گئے، اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے، غسل کر کے، اپنا شیڈیول آگے پیچھا کر کے نماز کے لیے آ گئے۔ کیوں؟ جمعہ کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں، یہاں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ ویسی اہمیت ہمارے دلوں میں 5 وقت کی نماز کی نہیں ہے، فجر کی نماز کی نہیں ہے، ظہر کی نماز کی نہیں ہے، عصر کی نماز کی نہیں ہے، مغرب کی نماز کی نہیں ہے، عشاء کی نماز کی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 66 ٹائمز، 66 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحتاً آرڈر جاری فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا محترم بالشان فریضہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور پھر مستقل الگ سے ابھارنے کے لیے جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فریضے کا تذکرہ فرمایا کہ مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، ان حالات سے نکلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے جو حالات آئے ہیں ان حالات کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا ویل کی وادی میں جانے سے بچنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکتی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت، کاہلی، سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھتے، یہ فرمایا کہ جو غفلت کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں نماز کے پڑھنے میں۔ کیا مطلب؟ کبھی موقع ہے، فرصت ہے، پڑھ لی، کبھی مشغول ہے، جانے دی۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کیا عجیب و غریب ہے۔ کاش آپ لوگ عربی سمجھتے تو میں آپ کو کچھ سمجھا پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ ہے اقامت کا۔ کیا مطلب اقامت کا؟ یعنی صرف نماز پڑھ لینا، ایسا نہیں ہے۔ اقامت کا مطلب ہے وضو بھی اچھی طریقے سے ہو، سنت طریقے پر ہو، کپڑے بھی اچھے ہوں، جس جگہ نماز پڑھیں وہ جگہ بھی اچھی ہو، بدن بھی پاک ہو، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ میں آ جاتی ہے، نماز کو قائم کرنے میں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ کبھی موقع ملا تو نماز پڑھ لی، کبھی موقع نہیں ملا تو چھٹی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ باقی جتنے بھی دیگر فرائض ہیں نا، اس میں اللہ رب العزت نے رخصتیں دی ہے۔ جیسے رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہو، تو یہ فرمایا ابھی فی الحال رخصت ہے، آئندہ پھر بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ لیکن نماز کے متعلق کہیں نہیں فرمایا کہ ابھی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کوئی نہیں، آج چھٹی، آئندہ کل پڑھ لینا۔ ہاں یہ ضرور کیا کہ 4 رکعت والی نماز 77 کلومیٹر اب آپ جا رہے ہیں تو یہ فرمایا 4 رکعت والی نماز اب 2 پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے، چھٹی نہیں۔ اور اگر کسی کو اجازت ملتی تو میرے اور آپ کے نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے چھوڑنے کی اجازت دی جاتی۔ اب پیر کے دن رخصت ہوئے ہیں اور 2 دن پہلے آپ کے اوپر غشی طاری ہے، عشاء کی نماز کے لیے جو ہے اقامت کہی جا چکی ہے،
لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر غشی طاری ہوئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کی جائے، ابو بکر سے کہا جائے کہ ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نماز کھڑی کر دی جائے تو صحابہ نے یوں سمجھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پچھلی صف میں تھے، آپ کی تیمارداری کے لیے تھے نا، تو پچھلی صف میں تھے، اور آگے کی صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر کے رتبے سے بھی، مقام اور مرتبے سے بھی لوگ واقف تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے آگے کر دیا۔ کیا اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور کیا مقام اور مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ بے ہوش ہیں، جب آپ نے آواز سنی عمر کی تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، ابو بکر کو کہو کہ وہ آگے بڑھے، عمر کو پیچھے کرو۔ لیکن نماز نہیں چھڑوائی۔ میدان کربلا میں گنجائش نکل آتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے چہیتے جانثاروں کے لیے، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سمندر سامنے ہے، دریا سامنے ہے، پانی نہیں دیا جا رہا وضو کرنے کے لیے، تیمم کیا اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خدشہ نہ آ جاوے، یہ وسوسہ نہ آ جاوے، کہیں شیطان تمہیں الٹی پٹیاں نہ پڑھانے لگے کہ چلو کوئی نہیں، ہم تو ایسی جگہ پر چلے گئے، ہم نماز تو پڑھنا چاہتے لیکن پانی نہیں ہے۔ کوئی نہیں، 1.25 کلومیٹر کے دائرے میں یا تو پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن جو ہے آپ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، وہاں پر شیر وغیرہ ہے، اژدہا وغیرہ درندے ہیں، کیا آپ پانی نہیں لے سکتے؟ یا یہ کہ پانی تو لے سکتے ہیں لیکن کوئی بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے یوں کہا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، یہ کچھ شرائط ہے، کچھ کنڈیشن ہے، یہ اگر پائی جاوے تو پھر اس صورت میں پانی سے وضو نہ کرنے کے بجائے تیمم کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے، تیمم کرنے کا حکم ہے۔ تیمم کرو، مٹی سے 2 ضربے لگاؤ، ایک سے جو ہے چہرہ اور ایک سے جو ہے دونوں ہاتھ۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، میری امت کے لیے بھی، اور میری امت جہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ وضو ہی سے پانی کرنا ہے، پانی ہی سے وضو کرنا ہے، اور نماز جو ہے عبادت گاہ ہی میں پڑھنی ہے، آپ دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں نہیں پڑھ سکتے، ہوائی جہاز میں نہیں پڑھ سکتے، آفس میں نہیں پڑھ سکتے، دفتر میں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے، جہاں کہیں جاوے، جس حالت میں ہو، جیسا موقع ملے نماز پڑھ لیں، نماز کی چھٹی نہیں۔ یہاں تک مسئلہ بتلایا فاقد الطہورین، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور جس مقام پر جانا ہے وہاں پر مقام پر پہنچنے کے بعد اس نماز کا اعادہ کریں۔ لیکن عملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتلائیں اے باری تعالیٰ میں تو آپ کا یہ محتم بشان فریضہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پانی نہیں، تیمم بھی نہیں کر سکتا، قبلے کا رخ معلوم نہیں، گاڑی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، ابھی فی الحال میں جو ہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتا ہوں، جو ہے اپنے مقام پر جا کر نماز پڑھ لوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ سے قوی امید ہے کہ قضا کرنے کا، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا جو آداب ہے، جو وعیدیں ہیں، جو گناہ ہے، اس نماز پر نہیں ہوگا۔ لیکن عملاً اللہ کو بتلائیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن معاف نہیں،
کہیں آج تک بیان میں سنا کہ کسی مفتی نے، کسی مولوی نے، کسی عالم نے یوں کہا ہو کہ کوئی نہیں ہوائی جہاز میں نماز معاف ہے، کوئی نہیں ٹرین میں نماز معاف ہے؟ ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، کسی بھی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کی آخری نصیحت ہے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اور فجر اور عشاء کی نماز کے متعلق مستقل فرمایا منافق کے علاوہ کوئی ان نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری اور بوجھل نماز فجر کی نماز ہے۔ اور ان نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اوقات میں متعین فرمائی کہ جس میں ہماری کچھ ٹیسٹنگ بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ ہاں ظہر کی نماز ہے، کسٹمر آ گیا ہے، بڑا کسٹمر ہے، ہاتھ سے چلا جائے گا، پروفٹ نکل جائے گا، اذان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ ٹٹولتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ فجر کی نماز میں میٹھی نیند آ رہی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بشر المشائین الظلم، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، چلتے ہوئے جاتے ہیں، اے نبی جی انہیں خوشخبری سنا دو کل قیامت کے دن کامل روشنی کی۔ پل صراط پر ضرورت پڑے گی ان نمازوں کی، ان نور کی ضرورت پڑے گی، یہ نور یہ روشنی کی ضرورت پل صراط پر پڑے گی۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز کے عادی ہوں گے، ہمیشہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے روشنی بھی پھر اس معیار کی کر دیں گے۔ کسی کے حدیث میں آتا ہے کسی کے پاس ناخن کے بقدر روشنی ہوگی، کسی کے پاس بڑے بڑے پہاڑوں کے بقدر روشنی ہوگی، کسی کے پاس درختوں کے بقدر روشنی ہوگی، کسی کے پاس اس کے سائے کے بقدر روشنی ہوگی۔ ان سارے مرحلوں سے گزرنا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ روزانہ خبر آتی ہے واٹس ایپ پر، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، یہ بیمار ہے، یہ سیریس ہے، یہ سلسلہ بتلا رہا ہے۔ یہاں کھیل کود تماشے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پہلا سوال جو ہوگا قبر میں وہ نماز کا ہوگا، نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ ہمارے دارالکنتھاجہ کے شیخ الحدیث شیخ انور صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہمیں کوئی کہے کہ نماز پڑھو، غیرت آ جانی چاہیے۔ ہمیں نماز کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نماز تو ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس سے محبت عشق ہونی چاہیے اس سے۔ ہاں کبھی جو ہے غفلت میں نیند آپ کو لگ گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو، تو میرے نبی نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ رہ گیا اور نیند اس قدر غالب آ گئی، تو اب جب اس کو یاد آ جائے، جب بیدار ہو فوراً نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، سفر میں تھے، حضرت بلال سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اٹھا دینا، فلانے مقام پر رات بھر جاگتے رہے، اور پھر بعد میں جو ہے عین موقع پر جو ہے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ لیکن ایک ہے عادت بنا لینا، ہمارا الارم ہم رکھے ہوئے ہی ہیں 9 بجے آفس جانے کے ٹائم پہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص رات کو اپنا الارم سیٹ کر کے سویا ہی ہے آفس کے ٹائم پر جانے کے لیے، نہ کہ نماز کے ٹائم پر جانے کے لیے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے کہ 5 ائمہ کے نزدیک تو نماز ہوتی نہیں بغیر جماعت کے۔ حنفیہ کے نزدیک گھر سے تنہا بھی نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ آپ
جب گلف وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں پر دیکھنا ایک نماز ہونے کے بعد ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, اور لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. خیر یہ الگ مسئلہ ہے, مختلف کی بحث ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ پہلی جماعت کا جو اثر اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بار بار جماعتیں کی جائے گی تو, اور بالکل صحیح ہے. تو نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دی جائے. 24 گھنٹے کی صرف 5 نمازیں تو اللہ نے مانگی, اور کیا مانگا؟ باقی یہ کہ آپ کو آزادی ہے, آپ حلال کمائی کماؤ, اور کیا پابندی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. باقی تسبیحات, قرآن کی تلاوت, وہ آپ اپنے درجہ جتنا بلند کرنا چاہو کر سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج کی رات ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ جنت جو ہے نا چٹیل میدان ہے, خالی پلاٹ ہے, کامن, کچھ نہیں ہے اس میں. اب اس کو جیسے مزین کرنا ہے نا, جتنا چاہو کر سکتے ہو. اس کو مزین کرنے کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, تسبیحات, یہ جو ہے اس کا ڈیکوریشن ہے. جیسے انسان کے پاس یہاں دنیا میں پیسہ ہوتا ہے تو سب ساری چیز کیسی ڈیکوریٹ کرتا ہے, اچھے سے, پلاننگ کے ساتھ. ویسے ہی اگر اپنی جنت کو مزین کرنا ہے تو پھر یہ ساری تسبیحات کا اہتمام ہے. تسبیح فاطمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے, ابھی چند دنوں پہلے وہی پڑھا جا رہا تھا تعلیم میں. فضائل ذکر کے باب میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے کیا بہترین حدیثیں بیان فرمائی ہے. اس کو پڑھنا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. لیکن پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ جیسے سلام ہوئی موبائل دیکھتے ہیں, جیسے جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہو, میسج لے کر آئے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں, اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہاں کانٹے بچھائے گئے ہیں, مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. اور میرے نبی فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, 7 آدمی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگا دیں گے, اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. میرا عزیزوں, یہ مسجدیں محبت کرنے کے لیے صرف محبت ہونی چاہیے. آج ہماری مسجدوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں ہماری بھی بڑی کوتاہی ہے, ہم نے اس کو ویران کر دیا. ایک چاند دیکھ کر جو ہے مسجدیں آباد کر دیتے ہیں, ایک چاند دیکھ کر جو ہے مسجدیں خالی کر دیتے ہیں. واہ ارے مسلمان, کیا تیری مسلمانی. وہ لوگ جو رمضان میں اے سی کے لیے جگر رہے تھے, وہ اے سی مسجد کی جو ہے چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں, اب کہاں ہے؟ مسجدیں ہماری خالی ہو گئی, ویران ہو گئی. کیا اللہ کو جواب دو گے؟ یہ مسلمانی ہماری. اور پھر کہتے ہیں ان پارٹیوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, حکومت ہمارے خلاف ہو گئی. تو میرے نبی کے فرمان پڑھو. جب اللہ کی مخالفت کرو گے, نمازوں کو چھوڑ دو گے اور کھلم کھلا بغاوت کرو گے تو ظالم بادشاہ تمہارے پر مسلط ہوں گے. یہ خود نہیں آئے, اللہ لایا ہے ان کو. فجر کی نماز کے کتنے نمازی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ گنے چنے چند نمازی جن کا میں نام لے سکتا ہوں فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں. قبر کے اندھیرے بھول گئے, قبر کا عذاب بھول گئے, میدان محشر کی سختیاں بھول گئے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور ایک طرف دعوے کر رہے ہیں اللہ کے نبی پر جان لٹا دیں گے, سوشل میڈیا پر ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے اس سے بڑا پکا مسلمان اور کوئی نہیں. اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اور اس کی زندگی میں نماز نامی کی کوئی چیز نہیں, بس جمعہ آتا ہے, عیدین کو موقع ملا تو آ گیا, نہیں تو وہ بھی چھٹی. یہ کیا محبت ہے؟ کوئی آدمی کسی سے یوں کہے مجھے تم سے محبت ہے, اور پھر بعد میں جو ہے عمل ایسے کریں جیسے اس سے نفرت ہو, یہ محبت قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی تنہائی میں یہ سوچا میدان محشر میں میرے رب کے سامنے, اس رب کے سامنے جو دنیا میں نظر نہیں آتا, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میرے نبی بھی ہوں گے, آدم صفی اللہ ہوں گے, نوح نجی اللہ ہوں گے, ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے, اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہوں گے.
شہداء، صدیقین، صالحین ہوں گے. 1,24,000 انبیاء، تقریباً 1,24,000 صحابہ ہوں گے. ان کے سامنے ذلتی اور رسوائی سے کبھی ڈر نہیں لگا؟ کبھی تنہائی میں سوچا نہیں کہ اگر اس وقت ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تو اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی؟ دفتر میں، آفس میں اپنے باس کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچتے ہیں، گھر میں ذلت اور رسوائی سے بچتے ہیں، جہاں کیمرہ ہو وہاں پر کوئی غلط حرکت کرنے سے بچتے ہیں کہ کیمرہ ہے. کیمرہ بنانے والا، دماغ دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کا کیمرہ تو بند ہوتا ہی نہیں. کبھی اس بات کا ڈر نہیں لگا کہ تنہائی میں جو گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، میرا رب اگر میدان محشر میں اسکرین کے سامنے میرے سارے کالے کرتوت رکھ دے گا تو کیا ہوگا؟ فکر آخرت پیدا کرو، فکر آخرت. دنیا کی محبت نکالو. دنیا کی محبت، مال کے زیادہ آنے سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے. مال 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 مال، اسی کے پیچھے نہ رہو. جس انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا، روپیہ ہوتا ہے، اس کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اس موت کے تذکرے سننے بھی پسند نہیں کرتا. وہ اس ٹاپک پہ بات مت کرو مفتی صاحب، بہت ڈر لگتا ہے. کیوں؟ دنیا بس گئی ہے اندر. ایک صحابی آئے نا، کہا یا رسول اللہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو کہا جتنا پیسہ نا سب خرچ کر دے. انہوں نے سب خرچ کر دیا. کہا بس اب اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. ڈر موت سے نہیں لگتا صاحب، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ پوچھے گا. اس لیے ان غفلتوں سے، کاہلیوں سے، سستیوں سے ہم نکلیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے سارے دین کو ضائع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ فرمان جاری کیا تھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارا سب سے محتم شان امر جو ہے وہ یہ کہ خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز پڑھوانا پابندی کے ساتھ. جو اس کو ضائع کرے گا، جو اس کو قائم کرے گا باقی دین کو قائم کرے گا، جو اس کو ضائع کرے گا وہ باقی ساری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کر سکے. بعض علماء نے یہ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اسے قرض مت دو، قرض مت دو. جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا حق کیا ادا کرے گا؟ اور سخت وعیدیں، کتنی سخت وعیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے پر. پھر بھی ہمارے سر میں جو نہ رہیں گے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے نماز سے ایسی محبت ہو، اللہ سے دعا میں یہ الفاظ کہیں، اللہ مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت نصیب فرما اور نماز کی توفیق نصیب فرما. بعض اللہ والے ایسے گزرے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. جب انہیں دفنایا گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے تو ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا شغف ہونا چاہیے. میرا سارا کام آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے. یہ جو ساری باتیں ہم واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں نا، یہ صرف شیئر کرنے کے لیے نہیں، کبھی کبھار کچھ چیزیں بہت اچھی بھی آ جاتی ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. اور ایک اللہ والے کا قول ہے الصلاۃ معراج المومن. یہ حدیث نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو بطور حدیث کے بیان کرتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ کسی اللہ والے کا قول ہے، لیکن مضمون اور وہ جو سمجھا رہے ہیں مفہوم بالکل صحیح ہے، واضح ہے. واقعی نماز مومن کی معراج ہے. اور اللہ میرے نبی فرماتے ہیں ان اقرب العبد ما يكون فيه العبد فيه ان اقرب العبد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے من ربی فی السجود، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کبھی کبھار بیٹھتا ہوں تو دیکھتا بھی ہوں تو کچھ لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے ٹھونگے مار رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوتا. کیسے حل ہوگا؟ یہ نماز ان کو ٹھونگے مارنے والی نماز ہوتا ہے کہ کوے کسی ٹھونگے مار لی، گئے نہیں کہ اٹھ گئے. کچھ لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں.
کہ امام صاحب ابھی تو سجدے میں بیٹھے، اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ارے بابا جب تک وہ سلام نہیں کرے گا تو جانے والا نہیں ہے، پھر کاہے گڑبڑ کر رہا ہے؟ اتنی گڑبڑ کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ کتنی سخت وعید ہے اس پر. ایک حدیث بتلاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا اما یخشی احدکم فی الصلاۃ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈر رہا ہے کہ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام سے پہلے سجدے میں جانے کی وجہ سے اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے. کتنی سخت وعید ہے. جب آپ نے امام کے پیچھے بول ہی دیا ہے کہ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے اللہ اکبر، تو پھر امام سے پہلے کاہے جا رہے ہو؟ کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پڑھ لیا یا مطلب آگے پیچھے والوں کو دیکھ کے نقل و حرکت کر لی. سیکھنے کی چیز ہے. کسی اور فریضے کے متعلق یوں نہیں فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں یوں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. 7 سال کی عمر کے ہو جاوے تو انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10. 10 برس کی عمر میں ان کو ہلکی ہلکی مار مارو. جبکہ اس کے بعد اور 5 سال بعد اس پر وہ نماز کا فریضہ آ رہا ہے. 8 سال پہلے جو ہے اس کی مشق کروائی جا رہی ہے. روزے میں یوں فرمایا؟ شریعت نے نہیں فرمایا. زکوٰۃ میں یوں نہیں فرمایا. لیکن نماز کے متعلق شریعت نے یوں فرمایا کہ بچوں کی تربیت 7 سال کی عمر سے ہو جائے. اب ان کو نماز کی پریکٹس کراؤ. 7 سال کی عمر میں مسجد میں آئیں گے، مسجد والا ماحول ملے گا. 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مارو، تاکہ 15 سال کی عمر میں جب اس کے اوپر باقی وہ نماز کا فریضہ آنے والا ہے، وہ ساری پکڑیں ہونے والی ہے، سارا اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو وہ اجر و ثواب کو لینے والا بنے، نہ کہ وعیدوں کا مستحق بنے. اس لیے میرے عزیز و پیارو، میرا مضمون تو آج جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ میرا مضمون کچھ اور تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی غفلت، کاہلی، سستی بہت بڑھ رہی ہے. ایک صف نہیں ہو رہی ہے، مشکل سے آدھی صف ہوتی ہے. تو سوچا کہ اس مضمون پر کچھ بات ہو جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بے اعتبار سی موت ہے. وہ کسی نے کہا نا مت کیا کر گناہ، توبہ کی آس پر اے انسان. بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس کا اہتمام عطا فرماوے، نمازوں سے محبت عطا فرماوے. آپ تمام لوگوں کو بھی نمازوں کا اہتمام عطا فرماوے، نمازوں سے محبت عطا فرماوے. 5 وقت کی نمازیں جو ہے صف اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ اور پہلی جماعت کے اہتمام کے ساتھ مسجد ہی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.